نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وصدق رسولنا بلاغ المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وآواز بلند روشی پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد میاں بیوی کے حقوق آج کی اس 11ویں نشست کا عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان شریف کا یہ دوسرا عشرہ بھی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس عشرے میں جن لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے ان میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا اے مردو، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کہا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ 3 قسم کی باتیں آئمہ تفسیر نے یہاں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ لباس انسان کے وجود کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جتنے اس کے وجود پر دھبے ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں، جتنی اس کے وجود میں کمی اور کجی ہوتی ہے، لباس کی وجہ سے وہ ساری چھپ جاتی ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ وہ ایک دوسرے پر پردہ ڈالتے ہیں اور پردہ پوشی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایک لباس کا معنی یہ، اور دوسرے لباس کا معنی یہ ہے کہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت دھوپ میں بھی لباس کام دیتا ہے اور سخت سردی میں بھی لباس کام دیتا ہے۔ میاں بیوی پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اگر میاں الجھ جاتا ہے تو بیوی آگے بڑھ کے اسے بچا لیتی ہے، اور اگر کبھی بیوی کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہے تو میاں دست تسلی اس کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ تو جس طرح گرمی سے، سردی سے، دھوپ سے انسان کو بچاتا ہے اس کا لباس، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو پریشانیوں سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا معنی اس آیت کا یہ بیان کیا مفسرین کرام نے کہ انسان کا لباس اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس کا لباس دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے۔ لباس انسان کی زینت ہے، لباس اس کا حسن ہے، لباس اس کا بناؤ سنگھار ہے۔ بیوی بھائی کے گھر بیٹھ جائے یا بیوی باپ کے گھر بیٹھ جائے، بیوی اپنے سگے بیٹے کے گھر بھی بیٹھ جائے تو اس کا وہ بناؤ سنگھار نہیں ہوتا جو اس کے اپنے شوہر کے گھر میں اس کا ہوتا ہے۔ بیوی
اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہو، بیوی اپنے شوہر کے گھر بیٹھی ہو، یا بیوی سگے بیٹے کے گھر میں بیٹھی ہو، اپنے خاوند سے ناراض ہو، اس کا وہ بناؤ سنگار نہیں ہو سکتا جو اس کا اپنے شوہر کے گھر میں بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے شوہر بھی کہ بہن بھی اس کو کپڑے دھو کے دے سکتی ہے، اس کی اماں بھی اس کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بیٹی بھی آگے بڑھ کے اس کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن جو بناؤ سنگار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا، لباس ہے۔ تو سمجھے اس بات کو کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے نہ صرف یہ کہ وجود ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے گرمی، سردی، دکھ، تکلیف، پریشانی سے بچانے کا ذریعہ، ہم ہی ایک دوسرے کی جیب و زینت بنیں گے۔ میاں بیوی کو، اور یہ بات یاد رکھیے کہ میاں بیوی نہ تو ایک آنگن میں پلتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں وقت گزرا ہو، الگ الگ گھروں سے آتے ہیں، الگ الگ آنگن میں ان کا وقت گزرتا ہے، الگ الگ جگہوں پہ وہ رہتے ہیں، ماں باپ الگ، محلے الگ، شہر الگ، بستیاں الگ، کئی دفعہ ملک الگ ہوتے ہیں، تو طبیعتیں بھی الگ ہوتی ہیں، مزاج بھی الگ ہوتے ہیں، نفسیات بھی کئی دفعہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے، زیادہ ڈیوٹی برداشت کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ آپ بڑے مسکرائے تھے 3 رمضان کو، کیا ہو گیا آپ کو؟ ذرا میری طرف دیکھیے نا، زیادہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ مرد کی ڈیوٹی برداشت کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی اور محبت کرنے کی اور شفقت کرنے کی زیادہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ نہیں ہے ڈیوٹی آپ کی؟ بات بدل دوں؟ بدل نہیں سکتا میں، میری مجبوری ہے، جو ہے وہی عرض کرنے کا پابند ہوں۔ تو ڈیوٹی تو زیادہ مرد نے کرنی ہے گھر بسانے کی۔ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ ٹیڑھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس عورت سے مراد ساری عورتیں ہیں، اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں اس سے مراد صرف بیوی ہوتی ہے، اور ہمارے عرف میں اور ہماری گفتگو میں اس سے مراد صرف بیوی ہے، کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، جو زوجہ ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ عرف بنا لیا، حالانکہ مطلق عورت کو کہا علی الاطلاق، یہاں کسی چیز کو بھی مقید نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی ہے، وہ اماں بھی ہو تو ٹیڑھی ہے، وہ بہن بھی ہو تو، وہ بیٹی بھی ہو تو وہ ٹیڑھی ہی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی رہے گی، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ فرمایا وہ ٹیڑھی عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے، بڑی قابل توجہ، اگر یہ ایک حدیث ہم سمجھ جائیں نا تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا ڈھب سمجھ جائیں، سلیقہ سمجھ جائیں۔ فرمایا عورت ہے ٹیڑھی لکڑی، تم اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ تو جائے گی پر سیدھی تو جیسی ہے اسی کے ساتھ تم گزارا کرو، یہ ٹیڑھی ہے۔ اور اس میں تخصیص نہیں کی کہ پڑھی لکھی ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قرآن کی حافظ ہو تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، قاری بن جائے تو ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ درسیات کی تعلیم مکمل کر جائے تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، 6 بچے ہوں تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، بے اولاد ہو تب ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی ہی۔ اب بیوقوف تو وہ ہے نا جو اس ٹیڑھی کے ساتھ ساتھ ٹکراتا ہے، تو نادانی تو ہے نا بھئی، ایک چیز ہی ٹیڑھی ہے اور تیرے رسول نے پابند کر دیا کہ تو اس نے سلوک کر، اور پھر تجھے فضیلت دی ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، تیرا درجہ زیادہ ہے، مرد امامت کرے گا، مرد ہی حکم صادر کرے گا، مرد ہی خلیفہ بنے گا، مرد ہی بیعت کرے گا، مرد ہی امامت کرے گا، مرد کو ہی اللہ نے نبوت کے تاج سے سجایا، مرد کے لیے ساری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو اتنی ساری عظمتیں لینی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ برداشت بھی تو کرنا پڑے گا نا، اس لیے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا، تو فرمایا کہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی کے ساتھ، اور لفظ کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ فانا خیرکم لأہلہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور انا خیرکم لاہلہ، فرمایا میرے گھر جا کے پوچھ لو، تمہارا نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ انا خیرکم لاہلہ ہی، میں اپنے گھر لیکن نا میرے دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر کے غصے بھی گھر جا کے نکالتے ہیں۔ اندر گئے، یہ کولی یہاں، یہ پیالی یہاں کیوں پڑی ہے، یہ پلیٹ یہاں کیوں پڑی ہے، یہ جھاڑو کیوں نہیں دیا، یہ کھانا ابھی تک پکا کیوں نہیں، تم نے میرے لیے کپڑے تیار کیوں نہیں کیے، تمہیں پتا نہیں میں کمائی کر کے، بھائی تو کمائی نہیں کر کے آیا میاں، تو ڈیوٹی کر کے آیا ہے۔ کمائی کرنا تیری ڈیوٹی ہے، کپڑے دینا، روٹی دینا، مکان دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو احسان نہیں کر کے آیا کسی پہ، تو اپنی ڈیوٹی کر۔ یہ جوتے، سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے، جھاڑو نہ دیا ہو بیوی نے تو گھر جاؤ، جھاڑو پکڑو اور دینا شروع کر دو۔ بیوی نے اگر برتن نہ دھوئے ہو تو سنت یہ ہے کہ برتن پکڑو اور ان کو نہیں بولنا آپ نے، مجھے پتا ہے، پکی بات ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ برتن پکڑو اور برتنوں کو دھونا شروع کر دو۔ اگر اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو آپ ذرا مہربانی کرو نا، آپ اٹھ کے کپڑے دھونے شروع کر دو۔ بھائی بیوی کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ رشتہ پیار پر قائم ہے، یہ رشتہ اعتبار پر قائم ہے، یہ رشتہ محبت پر قائم ہے، یہ رشتہ خلوص پر قائم ہے۔ میرے پاس ایک خاتون اپنے شوہر سمیت آئی، کہنے لگے جی رات کو جھگڑا ہو گیا تو میرے میاں نے طلاق 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 کہہ دیا، تو کیا رشتہ ٹوٹ گیا؟ خاتون پڑھی لکھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ہاں بی بی طلاق ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے جی اتنا ہی نازک بندھن تھا، 3 جملوں سے ٹوٹ گیا، 3 لفظوں سے، طلاق طلاق، اور طلاق ٹوٹ کے اتنا نازک تھا۔ میں نے کہا بہن جی جڑا بھی تو 3 جملوں سے تھا نا، قبول قبول قبول، جڑ گیا، طلاق طلاق طلاق، ٹوٹ گیا، یہ نازک ہے۔ یہ جڑا کیسے رہے گا؟ اعتبار کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ محبت کی بنیاد پر۔ جڑا کیسے رہے گا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ پتے کی بات بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا، اپنے ذہن کے اندر تصور، جس طرح بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بچے کے لیے تصور ہوتا ہے نا، وہ ضد بھی کرے گا، وہ بات بھی نہیں مانے گا، اسے سمجھانا بھی پڑے گا، بہلانا بھی پڑے گا، اس سے کام بھی لینا پڑے گا، اس کے ساتھ شفقت بھی کرنی پڑے گی، کبھی شور مچائے تو پیسے دے کے اس کو دکان پہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ جس طرح بچے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اس طرح کا شوہر جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کرتا، جب تک یہ مزاج نہیں بناتا کہ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے، مجھے اس طرح اس کے ساتھ اپنے رویوں کو رکھنا ہے، جب تک تو یہ مزاج نہیں اپناتا تب تک گھر کے آنگن میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اسے بغض نہ رکھنا، بیوی کا بغض نہ پالنا، اپنے مزاج میں اس کا بغض نہ رکھنا، اور جا کے تلاش کر، کوئی نہ کوئی عادت اس کی ایسی ضرور ہوگی جو تجھے پسند آنی شروع ہو جائے۔ تلاش کر، بغض نہ پال، اپنے مزاج کے اندر بغض نہ رکھ۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، خندہ پیشانی سے بات کر، میٹھے جملے بول، اور خرچہ بھی دے، بیوی کو خرچہ بھی۔ اب میرا مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے وہ سارے مسئلے آپ کو بتانے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ حضرت ہندا جب کلمہ پڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے، اور یہ نہیں کہ ہیں نہیں ہوتے تو میں صبر کرتی ہوں، لیکن کنجوس ہے، ضرورت کے پیسے بھی۔ اوکھا مسئلہ بتانے لگا ہوں، ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتے، تو حضور نے فرمایا تو اس کی جیب سے نکال لیا کر، اس کی جیب سے نہ دے تو جیب سے، لیکن نکالنے ضرورت کے ہیں، اضافی نکالنے تجھے یہ اجازت نہیں کہ تو نکال کے تو ایک سوٹ ہے تو 15 خرید کے لے آئے، ایک سوٹ کی عادت ہے تو ایک سوٹ کے پیسے بیوی جیب سے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ تو جو ناراض ہو اس بات پہ کیوں نکالے، اس کا کیا علاج ہے؟ پوچھ لیں گے نا اس کو اللہ رسول خود ہی۔ تو فرمایا کہ ضرورت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے امیر آدمی ہے، کہنے لگے سونیا میں مسجد پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اصحاب صفہ پہ بھی خرچ کرتا ہوں، مسکینوں یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، حضور مجھے سب سے زیادہ ثواب کس بات پہ ملے گا؟
فرمایا سب سے زیادہ اس مال پہ ثواب ملے گا جو تو اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، جو تو اپنی زوجہ کو دے گا۔ یا رسول اللہ کیا مانا؟ فرمایا ہر وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں تو روٹی کا ڈالے گا، اللہ ایک ایک لقمے کے بدلے تجھے ایک ایک بار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر لقمے کے بدلے، ہر لقمے کے بدلے تجھے ثواب ملے گا، اجر۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو اچھا کھلانا اور اچھا پہنانا، اچھا کھلانا اور اچھا، اور یہ جواب میں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ کہے گی تو نے اچھا کھلایا ہے، یہ امید نہ، یہ بالکل امید نہیں رکھنی کہ وہ کہے بیوی، کیونکہ بیوی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خامد اس کو دینا 50,000 روپیہ 10ویں روزے، کل 10واں روزہ ہی تھا نا، 50,000 روپیہ بیوی کو دے اور اس کو کہے جا کے بازار سے اپنی مرضی کے کپڑے لے آئے گی، لیکن واپس آ کے کہے گی نہیں میری دیورانی تو لا کے لے کے آئی ہے، مانے گی نہیں۔ لیکن بھائی جب اس کا آئے گا نا عید دینے اور وہ دے جائے گا 650 کا سوٹ، تو وہ والا سوٹ سلوائے گی، چاہے 650 کا سوٹ ہو اور 700 سلائی اپنی جیب سے، خامد کی جیب سے دینی پڑ جائے، وہ سوٹ سلائے گی، پہن لے گی، اور جو محلے کی بیوی آئے گی اسے بتائے گی میرا بھائی بڑا اچھا ہے، اور ہر عید پہ آتا ہے کپڑے دے کے جاتا ہے، حالانکہ خامد نے کتنا دیا ہے۔ تو بھائی اگر اس کی بہن یہ کر رہی ہے تو ہماری بہنیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا خامد کا۔ تو یہ آپ امید نہیں رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے مزاج بنایا ہے، اس مزاج کے مطابق آپ اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے۔ فرمایا جو دینار تو اس پر خرچ کرے گا اچھا کھلا، اچھا پلا اس کو۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اس طرح کرو کہ اپنی بیوی پہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، جب بیوی پہ خرچ کرو تو فراخ دل ہو کے خرچ کرو، کنجوسی کے ساتھ خرچ نہ کرو۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، بیوی کہہ دینا 1000 روپیہ چاہیے تو ہم کہتے ہیں کتنے لانا ہی کی کرنا ہی، یہ نہیں پتا کہ ابھی جب آیا ہے نا یہ گجرانوالا سے ابھی تو دوستوں کو 6000 کی روٹی کھلا کے آیا ہے، وہ والے پیسے کا کوئی بندہ حساب نہیں لے سکتا کہ وہ تو 6000 جو وہاں لگا آیا ہے اور تو ابھی حسن عبداللہ پہ گیا تھا اور 1100 کی عائشہ کی تو پی آیا ہے، تو وہ اس کا حساب کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن بیوی نے اگر کہہ دیا کہ 1000 روپیہ چاہیے اور مجھے ضرورت ہے تو پہلے وہ لکھ کے دے، حساب کرے، بتائے 150 کدھر لگایا، 250 کہاں گیا، 50 کدھر گئے، 60 کدھر گئے، 30 کدھر گئے۔ فرمایا تم فراخ دلی کر اپنی بیوی پہ، تو اگر فراخ دلی کرے گا تو اللہ تجھے زیادہ برکت عطا فرما دے گا، فراخ دلی کرے گا تو اللہ برکت۔ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کو وقت بھی دو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بھائی چارہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں رہتے تھے، آتے جاتے تھے، پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن آپ گھر تشریف لائے، کافی عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی آئے، چونکہ باغ میں رہنے لگے تھے، تو آئے تو پوچھا اپنی بھابھی جان سے، کہا کہ کدھر ہے ابو درداء؟ شام کا وقت تھا تو کہا تو وقت مسجد چلے گئے، اب تو سویرے ہی آئیں گے۔ تو کہا اچھا آج اس کا نماز کا ارادہ، کہا آج نہیں، ان کا روز ہی نماز کا ارادہ ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، تو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دیتا، تو اس کا دکھ سوکھ ہی نہیں سنتا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا، تو اس کو وقت ہی نہیں دیتا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے تو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، میں خدا کو راضی کر رہا ہوں، اب میں نفل چھوڑ دوں، اب میں روزہ چھوڑ دوں، اب میں عبادات چھوڑ دوں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو رسول پاک کے طریقے پہ عمل کر۔ حضور رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی عطا فرماتے ہیں، نبی کریم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، حضور ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رسول کریم علیہ السلام ان کو وقت دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے نہیں میرے خیال میں تو عبادات بہتر ہے۔ کہا چل اٹھ حضور کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ میرا موقف یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھنی چاہیے، سارا مہینہ روزے رکھنے چاہیے نفلی۔
اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ وقت نماز پڑھو، کچھ گھر والوں کو ٹائم دو، کبھی روزہ رکھو، کبھی دوپہر کا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دردہ تیرا موقف درست نہیں ہے، سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، روزہ بھی رکھا کر، گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا کر، رات کو عبادت بھی کیا کر، اپنے بال بچوں کو وقت بھی دیا کر۔ فرمایا غلو نہ کر عبادت میں، ان کو ٹائم دے، وقت دے۔ ان کے لیے ہم نے پریشرائز کیا ہے، گھر والوں کو پریشرائز، بڑا کام ہے میرے لیے، بڑی مصروفیت ہے، وہ جو پہاڑ ہے نا وہ کیٹو کی چوٹی وہ بس میں نے ہی گرانی ہے تو گرے گی، تو میں تو بڑا پار سے بڑا، اچھا 3 گھنٹے جا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ لیا، گپ شپ لگا لی، ٹیلی فون پہ 25 منٹ بات کر لی، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ڈکٹیٹر ہو گئے، پر پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے۔ حضرت عمر آئے حضور سے ملنے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج مطہرات حضور کے گرد بیٹھی ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں، حضور آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور علیہ السلام مسکراتے جاتے ہیں، حضرت عمر آ گئے، ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئیں، حضرت عمر کی اپنی صاحبزادی جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ازواج مطہرات میں اندر داخل ہوئے، تو بیویوں نے دیکھا تو اٹھ کے ساری دروازوں کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مار ہوئے، تمہیں تمہاری مار ہوئے، اللہ کے رسول کا حیا نہیں کرتی اور عمر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئی ہو، اللہ کے نبی کا حیا نہیں کرتی۔ تو پیچھے سے آپ کی صاحبزادی بولی پردے کے پیچھے سے، کعبہ جی آپ کے تو ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول تو محبت فرماتے ہیں، حضور تو ناز اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ آپ نے بھول جانی ہے، اور بالخصوص میری خواتین سے گزارش ہے اس کو لمبا وقت یاد ہی رکھنا، آپ نے اس کو دیکھے نا، میں کہتا ہوں یاد رکھنے کی چیزیں، لیکن یہ آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ لمبا وقت آپ کو یاد نہ رہے، کبھی پوچھنی ہوئی تو دوبارہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ایک آدمی نے شادی کرا بیٹھا تگڑے قبیلے میں، امیر لوگوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عورت عزت اور مال کے لحاظ سے تم سے اونچی ہو اس سے نکاح نہ کرو، جو عزت اور مال کے لحاظ سے تم سمجھو نا کہ مجھ سے چھوٹے طبقے میں، اس کے ساتھ شادی کرو، وہ عزت زیادہ کرتی ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم شادی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے مکان کے ساتھ، اس کی جائیداد کے ساتھ، اس کے بینک بیلنس کے ساتھ، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ وہ شادی کرا بیٹھا اونچے قبیلے میں، بیوی ڈانٹتی ہے، بندہ ہے ماڑا، وہ بیچارہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ ایک دن پریشان ہو کے کہنے لگا امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتا ہوں، جا کے شکایت کرتا ہوں۔ آیا، خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر گھر میں تھے، دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر اندر سے اٹھے، دیواریں تھی گھر کی چھوٹی چھوٹی، باہر سارا کچھ سن رہا ہے، اندر سے اٹھے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی بس ٹھیک ہے، آ گیا پھر کوئی آپ کو بلانے، آپ گھر میں نہ ٹکیے گا، ساری رات نقاب پہن کے مدینے کی گلیاں میں گھوما کرو، اور دن چڑھے تو آپ کو گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے تو بالکل گھر کا خیال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی ہیں، کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر چپ کر کے سن رہے ہیں، اب وہ بھی بندہ باہر کھڑا سن رہا ہے، کافی دیر گزر گئی تو حضرت عمر کہنے لگے اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں؟ کہنے لگے جی میں نے کیا کر لینا، جائیں، آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عمر ہنسے، باہر آ گئے، باہر آ کے اس کو کہنے لگے کیا بات ہے بھی تیری، کیا مسئلہ ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور میں آپ کو کیا مسئلہ بتاؤں، میری اتنی داڑھی نہیں جتنی آپ کی ہے، میں تو آیا تھا اس غرض سے کہ اپنا دکھڑا سناؤں گا، تو آپ تو زیادہ دکھی ہیں مجھ سے، وہ جو کام اندر ہو رہا تھا وہ میں معذرت سے سن بیٹھا ہوں چونکہ کھڑا دروازے پہ تھا، تو حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا مجھے تو اپنی بھول گئی ہے، مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا قیمتی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں ساری رات باہر گزار دیتا ہوں، سارا دن رسول اللہ کی امت کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میرے بچے پیدا کرتی ہے، پھر میرے بچے پالتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکا کے رکھتی ہے۔ فرمایا تو دیکھ تو صحیح کہ مجھے اپنی بیوی پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں کئی راتیں بھی گھر نہیں آتا تو میرا بستر کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، کردار کی بادشاہ ہے، پردے کی بادشاہ ہے۔ فرمایا مجھے اس پر فخر ہے، میں روزانہ اونچا بولتا ہوں وہ سنتی ہے، کبھی کبھی وہ بول لیتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، میری بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں نا، میری بیوی ہے، کوئی غیر ہے، روز میں اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، تو کبھی کبھی سن لینا چاہیے، کب؟ کبھی کبھی سن، لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ،
اگر آپ کبھی کبھی سننے کا پروگرام بنائیں گے نا تو لڑائی، میرا عورتوں کا مشورہ ہے کہ جب خامد جلال میں ہو تو چپ کر جائیں۔ ہمارے استاد گرامی ہمیں ایک چٹکلا سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ایک بی بی کسی بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی حضرت جی خامد بڑی لڑائی کرتا ہے، جب آتا ہے گھر میں فساد شروع ہو جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو انہوں نے ایک تعویذ اس کو بنا کے دیا، کہنے لگے جب وہ گھر آئے تو دانتوں کے نیچے دبا لینا، دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا، کھولنا نہیں۔ ایک مہینے کے بعد آئی، کہنے لگی حضور آپ کے تعویذ میں بڑا کمال ہے، میرے گھر کی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ کہنے لگے تعویذ کا کمال نہیں، میں نے تیری زبان ہی بند کر دی ہے، تو جب تک چپ رہے گی تب تک انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔ تو یہی بات یاد رکھیے گا دوستو کہ جب عورت بول رہی ہو تو آپ بھی کبھی کبھی تھوڑا سا زبان کو، چونکہ اس لیے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی نا۔ کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جب مقابلے کے فریق ہوں، مقابلے کے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس ہے تو ان کا جب مقابلہ ہوگا تو کون اپنی بات سے پیچھے ہٹے گا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بیوی کبھی جلال میں آ جائے، کبھی غصے میں آ جائے، اور اگر آپ یہ سمجھے کہ ٹھیک غصے میں ہے، اس طرح حضرت عمر کی بیوی غصے میں ہے تو غصہ ان کا درست ہے کہ آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، دیتے نہیں۔ اگر کبھی جائز غصہ ہو تو ہمیں بیوی کا غصہ بھی سن لینا چاہیے، اور خاوند غصے میں ہو تو بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑی دیر وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے۔ اگر ایک فریق چپ کر جائے گا تو فساد ختم ہو جائے گا، اگر مقابلہ رہے گا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیوی کھانا پکا کے لائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کرنی ہے، یہ حضور کی سنت ہے، حق ہے عورت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ۔ سید عائشہ کھانا لائی تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی، سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی۔ رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو۔ پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں، فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو، کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا، حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی، اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی، 15 سال عمر، کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی۔ فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے، کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں، اجازت دیتے۔ اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی، حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی۔ حضور مسکرائے، ناز اٹھانے لگے، فرمایا مجھے جانے دے، مجھے جلدی ہے میرا۔ کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی، آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں آج جانے دیتی۔ حضور نے فرمایا تو کام بتا، تو بات کر۔ کہا میں نہیں جانے دیتی، پہلے آپ میری بات سنیں۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے، تو کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی۔ کوئی جلال نہیں، کوئی جلال نہیں۔ میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے، بتا کیا بات ہے۔ عرض کی سوڑیاں آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے۔ مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ کہ حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا، کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو، مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے، یا اللہ ان کی قبر منور کر دے، یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے۔ سیدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے، میں رو رہی تھی، رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے، یا اللہ زندگی خیر والی کر دے، ان کی قبریں منور کر دے، قیامت میں بے حساب بخش دے، سن کے رو رہی ہے۔ فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں، اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے محبوب پاک۔ اور پھر خامد ایک اور بھی مہربانی کرے، ایک اور مہربانی بھی خامد کرے، وہ کیا کہ عورت کو تھوڑی اجازت دے وہ اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے ملاقات کر سکے۔ خبردار تو نے وہاں نہیں جانا، تو اپنی اماں کے پاس رہ رہا ہے، اپنے ابا جی کے پاس رہ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں رہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سسر تیرا باپ ہے، تیری ساس تیری ماں ہے، تو ان کے ساتھ رویوں کو درست رکھ۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے، اور خامن کو بھی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی خاتون، فرماتے ہیں جتنا اکرام اور جتنی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون کی فرمائی، میں نے کبھی کسی کو حضور کو اتنی عزت دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا حضور نے خود ان کے آگے کھجوریں رکھی، دودھ کا پیالہ رکھا، کھانا کھلایا، تحفہ دیا، بار بار حضور پوچھتے ہمارے بعد کیا حال رہا، او فلاں کا سنائیے گا، فلاں کی بات بتائیے گا، اس کا کیا حال ہے، وہ فلاں شخص کیسا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بوڑھی چلی گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ ڈھنگ آج دیکھے پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ بوڑھی کون ہے؟ فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو کریم رسول کی مقدس آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا عائشہ یہ ختیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، یہ میری زوجہ حضرت ختیجہ کی سہیلی ہے۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ختیجہ کے ساتھ پیار بڑا تھا۔ فرمایا آج یہ آئی ہے تو مجھے ختیجہ بھی بڑی یاد آئی ہے، آج جب یہ آئی ہے تو مجھے وہ ساری باتیں پلٹ پلٹ کے یاد آئی ہیں، مجھے وہ ساری باتیں پھر لوٹ کے یاد آئی ہیں۔ تو میں ختیجہ کی سہیلی ہے، جب سہیلیوں سے یہ حسن سلوک ہے، بیوی کی سہیلی سے یہ سلوک ہے، تو بیوی کی اماں سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیوی کے ابا جی سے کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا اچھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تلخ جملے بولتے ہیں، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیے بیٹی سارا کچھ سن لیتی ہے پر اپنے ماں باپ کے خلاف بات سنتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بیٹے تو کئی دفعہ لالچ کا رشتہ ہوتے ہیں، بیٹی کا ہی تو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ بیٹی سن سکتی ہے کہ تو اس کے بھائی کو برا کہے، تو خود بتانا کہ تیری بیٹی کے سامنے، تیری بہن کے سامنے تجھے کوئی برا کہے تو تیری بہن برداشت نہیں کرتی، تو کیوں کسی کے سامنے اس کی بہن کو، اس کے بھائی کو، اس کی اماں کو، اس کے ابا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ تو یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہمیں ان حقوق کا پاس رکھنا چاہیے، اور خواتین کے حوالے سے ان چند باتوں پہ ضروری طور پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو حضور نے بیان فرمائی، فرمایا تیری لکڑی ہے، تم سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن سیدھی گزارا کرو، وقت گزارو۔ طلاق کی گرہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی، عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو روزانہ طلاق ہوتی، روز طلاق دیتی معاذ اللہ۔ تو میرے دوستو یہ کچھ حقوق تھے پہلے بیوی کے جو میں نے بیان کیے، پھر مرد کے بھی حق ہیں۔ میری بہنوں ماؤں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہیں، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے، بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر،
اگر وہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوتیں کرے، لیکن اس کا خاوند ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خاوند تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاوند کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خاوند کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خاوند کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خاوند کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خاوند کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا سعادت سمجھو۔ اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبہ صرف بی بی سے نہ کیا کرے، کیونکہ میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت زیادہ ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا۔ دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بیوی اپنے خاوند کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاوند اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خاوند کی بات سنے۔ فرمایا خاوند اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت اس کے، وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور عورت کی جنت یہ جس طرح ماں پہ پابندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہی ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو، تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے پاس بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خاوند کی عزت زیادہ کرتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، بات پہ رو پڑنا بیویوں نے، بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں،
اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں، تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا، میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہٰذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامند اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہیں، ناشکری کرتی رہتی ہیں، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہیں، بیویوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامند اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر، تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے، فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیبیاں، یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت دو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں، تو فرماتی ہے نہیں میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہیں، میرے خامند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت ہوگی، شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہیں کام کر کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے۔ فرماتی ہیں ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا تو یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائے تو زبان سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا۔ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا۔ دوستو
ماؤں بہنوں بچیوں یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو۔ وہ کسی دانشور کا قول دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن کونین کی شہزادی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی ہیں۔ حضرت فاطمہ اور میرے دوستو جتنے بھی گھر کے کام بی بی کر لے، کبھی چھالے دیکھیں آپ نے کسی کے ہاتھوں میں؟ شہزادی کونین کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے۔ علامہ صفوری نے لکھا ہے اتنی پریشانی کا عالم ہے، غربت ہے، شہزادی کونین جو دو جہاں کے شاہ ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک دن حضرت علی سے شکوہ کوئی نہیں کہ آپ خرچہ نہیں دیتی، کہنے لگی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل زیادہ نہیں، اگر چرخہ لا دیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں چرخہ لا دیں تو میں سود بنا کے آپ کا ہاتھ نہ بٹا دوں، میں آپ کا چکی پہلے پیستی ہیں، آٹا پہلے گوندتی ہیں گھر میں۔ علامہ صفوری نے لکھا ہے کہنے لگی چرخہ لا دیں، حضور چرخہ لے کے آئے، حضرت علی چرخہ لائے، سیدہ فاطمہ نے چرخہ بھی چلانا شروع کر دیا، چکی پیس کے، بچے پال کے، آٹا گوند کے، سارے کام کر کے، ساتھ چرخہ بھی 6 دینار کا سود پہلی دفعہ بکا۔ توجہ ہے آپ کی؟ 6 دینار پہلی دفعہ بکا۔ فرماتی ہیں ایک لسٹ دی حضرت فاطمہ نے، کالی یہ 6 دینار لے جاؤ اور بازار سے یہ سودے لا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں بازار گیا تو سامنے سے مجھے ایک شخص ملا، وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، میرے پاس آیا، کہنے لگا علی کچھ دینا۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا 6 دینار۔ کتنے؟ فرماتے ہیں الہی ماجرا کیا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ ہی نور کا۔ رسول پاک کے داماد مقتدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار دے دیے۔ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دینا، اس نے تو محنت کر کے کمائے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے رخ پھیرا تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کہنے لگا انت علی، آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں علی ہوں۔ نام من انت، تو کون ہے؟ کہتے میں بظاہر نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا یہ چھوڑیے، آپ نہیں جانتے، میں تو آپ کو جانتا ہوں نا، آپ کو سارا زمانہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کہاں جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کہاں جاتا ہے۔ فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں نا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے سفر پہ جانا پڑا، یہ اونٹ بیچنا ہے، خریدیں گے؟ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں۔ کہنے لگا جب ہوں گے دے دینا۔ جب حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس سے لگام پکڑی، وہ چلا گیا، میں نے رخ پھیرا ہی تھا، ایک بندہ آگے کہنے لگا جی اونٹ بیچیں گے؟ اونٹ بیچیں گے؟ میں نے کہا بیچنا ہے، کیا دو گے؟ کہنے لگا آگے گیا، پیچھے گیا، اونٹ کے دائیں گیا، بائیں گیا، کیا لیں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ کہنے لگا جی 160 دینار۔ خریدا کتنے کا؟ اور ادھار بیچا کتنے کا؟ اور نگد؟ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیا، 160 دینار لیے۔ اب میرے دل میں خیال ہے وہ جس سے خریدا تھا وہ مل جائے تو واپس تو کر دوں۔ فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گیا۔ میں نے کہا پکڑ اپنے پیسے۔ 100 دینار اس کو دیا، 6 دینار کا سودا خریدا، 54 دینار جیب میں ڈالے، لا کے سیدہ فاطمہ کی گود میں رکھے۔ میں نے کہا فاطمہ 54 دینار، پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آتا ہے جہاں سے مرضی لا، میرے خرچے پورے کر، یہ نہیں فرمایا۔ کالی میری جرت نہیں پوچھ سکوں، پر میں چاہتی ہوں میرے بچوں کے گلے سے جو لقمہ اترے حلال کا اترے۔ میں پوچھ سکتی ہوں 54 دینار کہاں سے آئے؟ حضرت علی کہنے لگے کونین کے بادشاہ کی بیٹی، 100 دینار، تیرے 6 دینار تو درویش اور فقیر لے گیا، 100 دینار کا اونٹ خریدا، 160 کا بیچا، 6 کا سودا لے آیا، 54 واپس لے آیا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ بیٹی 7 سمندر پار بھی ہو تو خیر اپنے ابا جی کے گھر کی مانگتی رہتی ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی جائیے پہلے جا کے حضور کو تو بتا کے آئیے،
اس برکت کے بارے میں حضور کو تو بتلا کے آئیے۔ شیر خدا کہتے ہیں مسجد نبوی میں قدم رکھا، خیال آیا، خیال آیا، خیال آیا۔ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں خیال آیا، رسول کریم نے مسکرا کے فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھا میری شہزادی کے 6 دیناروں کی برکت۔ فرمایا تجھے پتا ہے بیچ کون گیا ہے اور خرید کون گیا ہے؟ کہا سونیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا جو اونٹ بیچنے آئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے۔ فرمایا جو آئے ہیں وہ جبریل، جو آئے بیچ گئے میکائیل تھے اور جو لے گئے اور بندوبست کرا رہا تھا میرا مولا خدا تدبیر مجلس بود، بندوبست کرا رہا تھا میرا رب بندوبست کرا رہا تھا۔ بہنوں بیٹیوں شکوہ چھوڑ دو، گلا چھوڑ دو، شکایت چھوڑ دو، اپنا گھر بساؤ، اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر میں وقت گزارو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، غور کرو، بیوی کے بارے میں اس نے سلوک کا مظاہرہ کرو، اور یاد رکھ اگر تو کسی کی بیٹی کو اپنے آنگن میں سکھ دے گا تو اللہ تیری بہن کو اس کے گھر میں سکھ عطا فرمائے گا۔ اگر تیرے آنگن میں کسی کی بیٹی خوش رہے گی تو کل تیری بیٹی بھی کسی کے آنگن میں خوشی رہے گی۔ تو اس لیے میری اماں جی مرحومہ اکثر فرمایا کرتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے اس کی اپنی بھی سکھی نہیں رہا کرتی۔ اگر تو کسی سے اس نے سلوک کرے گا چل یہی سمجھ کے کر لے کہ میں اس کے ساتھ کروں گا تو میری بیٹی اپنے گھر میں سکھی رہے گی، میری بہن اپنے گھر میں سکھی رہے گی، میری جو ہے وہ بہن اور بیٹی کے سکھ کی خاطر ہی بیوی سے اس نے سلوک کر لوں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یاد رکھنا اگر سکھ چاہتے ہو، سکھ لینا چاہتے ہو، سکھ دینا شروع کر دو، سکھی رہنا چاہتے ہو سکھ بانٹنے شروع کر دو، دکھ چھوڑ دو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے، کسی بھی موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے گی، جنازے اٹھیں گے اور لوگ نکلیں گے۔ سکھ دو، بیویوں اطاعت گزار ہو جاؤ، گردنیں جھکا دو۔ تو شوہر کا ظلم برداشت کرے گی تو میرے امام کا وعدہ ہے اللہ تجھے بچوں کی طرف سے سکھ عطا فرما دے گا۔ جوانی میں دکھ برداشت کیے جا سکتے ہیں، اگر بچوں کا دکھ دیکھنا پڑے تو بڑھاپے میں اماں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے بڑھاپے میں سکھ ملے، عزت ملے، وقار ملے تو آج اپنے شوہر کی فرما برداری کر۔ اللہ رمضان کے دوسرے عشرے کے آغاز میں رحمت بڑی ٹھنڈی ہواؤں کے دامن میں ان باتوں کو تاثیر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ جو جہاں آئے ہیں اللہ آنے والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، نرم کر دے، ماؤں بہنوں بچیوں کو گھروں میں آباد کر دے۔ اور اللہ کریم جتنے دوست ہم آئے ہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کی توفیق دے دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔